نہیں میں تو میں اپنے لیے کہہ رہی ہوں, میری پارٹی تو فیلڈ میں ہے نا, میری پارٹی نے تو DDC الیکشنز بھی لڑے نا, میری پارٹی تو لڑے گی. مگر یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کو الیکشن ہی, ڈیموکریسی کا چہرہ خالی الیکشن نہیں ہوتا ہے, ڈیموکریسی کا چہرہ ہوتا ہے یور رائٹس. ویئر آر دا فنڈامنٹل رائٹس آف کشمیری پیپل؟ جب سے انہوں نے 370 ختم کیا اور کہا کہ ہم ہندوستان کے آئین کو ایکسٹینڈ کریں گے جموں کشمیر میں, مجھے بتائیے جموں کشمیر کے لوگوں کے رائٹس کہاں ہیں؟ اگر آپ معمولی پروٹیسٹ کرتے ہو تو آپ کو جیل میں لے جاتے ہیں, آپ کو بند کر دیتے ہیں, اور آپ کسی کو بھی کسی وقت بھی گھر سے اغوا کر سکتے ہیں یہ کہہ کے کہ ہم پولیس ہیں, آپ کو پریونٹیو ڈیٹینشن میں رکھا گیا ہے, کوئی کاغذ نہیں, کوئی وارنٹ نہیں ہے, تو یہاں چل کیا رہا ہے؟ تو ڈیموکریسی از ناٹ اونلی اباؤٹ فائٹنگ الیکشنز, ڈیموکریسی از اے بگر تھنگ, از اے لارجر تھنگ اباؤٹ یور اون رائٹس, یور اون ایسپریشنز, یور فنڈامنٹل رائٹس جو یہاں ختم کیے گئے ہیں, طلب کیے گئے ہیں. دیکھیے میں نے ایسے پہلے بھی کہا, ہم نے خالی 61 سیٹس لڑی تھی, وی آلموسٹ گاٹ 30 سیٹس, اور شاید اس سے بھی زیادہ, کیونکہ کہیں کہیں ہمارے بھی ریبیلز کھڑے ہو گئے تھے, جیسے NC کے بھی ریبیلز تھے, PC کے بھی ریبیلز تھے, شاید اس کے ٹیلی اوپر چلا جائے. بٹ یس آئی ایم پلیزنٹلی سرپرائزڈ, کیونکہ جس طرح انہوں نے میری پارٹی کو بلڈوز کیا, ہمارے لوگوں کو لے کے گئے, اور بیکاز BJP از یوزنگ کیرٹ اینڈ اسٹک پالیسی, کہ جیسے ممتا بینرجی کے ہاں اگر کسی کو پیسہ دے کے لے لیا, نہیں مانتا ہے تو پھر اس کے پاس کرپشن کے چارجز لگائے جاتے ہیں, تو وہی کر کے انہوں نے ہماری پارٹی کو یہاں بالکل بلڈوز کیا, توڑ پھوڑ کی, پر اس کے باوجود بھی ہماری پرفارمنس اتنی اچھی رہی, اور PAGD کی جو کمبائنڈ پرفارمنس رہی, نیشنل کانفرنس کی, PC کی, وہ بہت اچھی رہی, اور آئی ایم ریئلی ویری ہیپی. اور اگر ہمیں لیول پلینگ فیلڈ ملا ہوتا تو مجھے لگتا ہے کہ ہم نے 140 میں سے تقریباً 135 سیٹیں لی ہوتی. آپ کو معلوم ہے کہ وہ سیٹیں انہوں نے کیسے جیتی, کس طرح سے مشینری اور کس طرح سے مینیپولیشن کیا گیا. بالہمہ کی سیٹ میں جو PAGD کا کینڈیڈیٹ تھا اس کے کاغذ ریجیکٹ کیے گئے. اسی طرح آپ کی تلیل کی سیٹ, آپ کو پتہ ہے وہاں زیادہ فورسز کا جماوڑا رہتا ہے, وہاں کیا ہوا وہ ایک اللہ تعالیٰ جانتے ہیں اور وہ جانتے ہیں. تو اس لیے جو انہوں نے سیٹیں جیتی وہ کس طرح جیتی, ان کے منسٹر یہاں 1 مہینے سے ٹینٹ لگائے ہوئے تھے, کتنا پیسہ گیا, کتنا مسل پاور گیا, کتنا مینیپولیشن گیا, وہ آپ بھی جانتے ہیں, ہم بھی جانتے ہیں. یہ تو پازیٹیو سائن تو ہے, مگر مجھے نہیں لگتا ہے کہ یہ آپ اتنی جلدی اسمبلی الیکشنز کروائیں گے, بیکاز یہ خوف زدہ ہو گئے. انہوں نے سوچا تھا کہ یہ جو ڈائناس ہم کو کہہ رہے تھے, ہماری پارٹیز کو یہ ختم ہو گئے ہیں, لوگ ان کے خلاف ہو گئے ہیں, کوئی ان کے ساتھ نہیں ہے, مگر جو رزلٹ آیا اس نے بتا دیا کہ ایسی بات نہیں ہے. لوگ جو ہیں PDP کے ساتھ ہیں, نیشنل کانفرنس کے ساتھ ہیں, PC کے ساتھ ہیں, یہ لوگوں نے بتا دیا کل کے الیکشن کا رزلٹ دیکھتے ہوئے. تو میں نے کئی بار بولا ہے کہ وہ دیٹ واز فار اے لارجر پرپز, وہ میں نے کئی بار بولا ہے, نہیں ایسے کوئی نہیں ہے, اٹس اے لارجر ایشو. یہ میری امیج, محبوبہ مفتی کیا چیز ہے, میری امیج کیا چیز ہے, میں کون ہوں؟ جو لارجر پکچر ہے جموں کشمیر کی, جو لارجر انٹرسٹ ہے ہمارا, جموں کشمیر کی ڈگنیٹی کو ریسٹور کرنا, یہاں کی جو ہم سے کھویا ہے اس چیز کو ریسٹور کرنا, دیٹس اے لارجر کاز دین می, محبوبہ مفتی اور عمر عبداللہ اور فاروق صاحب. دیکھیں میری آج آپ کو بلانے کا جو جو ریزلٹس ہوں گے وہ کل ہماری PAGD کی میٹنگ ہے, وہاں زیادہ فاروق صاحب اچھی طرح ایکسپلین کر پائیں گے. آج میں نے آپ کو اس لیے بلایا کہ میں نے کہا کہ میں مرکزی سرکار کو ایک میسیج دینا چاہتی ہوں کہ اگر ان کو میرے سے لڑنا ہے تو پولیٹیکلی میرے ساتھ فائٹ کریں, NIA اور ED اور دوسری ایجنسیز کو ویپنائز کر کے ان کا استعمال میرے فیملی, میرے دوست, میرے کلیگس, میری پارٹی کے اوپر نہ کریں. دین لیٹ دیم کم اسٹریٹ ٹو می. اگر ان میں ہمت ہے تو میرے پاس آئیں, مجھے جیل میں ڈال دیں, اگر ڈالنا ہے ڈال دیں, مگر دوسرے لوگوں کو ہراساں نہ کریں, میرے کلیگس کو ہراساں نہ کریں, میرے فرینڈس کو ہراساں نہ کریں. تھینک یو سو مچ.